الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد اهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقال الله تعالى في موضع آخر في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقود الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله تعالى في موضع آخر في سورة الكهف المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير صدق اللہ العظیم۔ تمام طرح کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، رفعتی و بلندی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہاں کا مالک حقیقی و خالق حقیقی ہے۔ بعد ازاں بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد ازاں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین و سامعات، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ تحریم کی آیت تلاوت کی گئی، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو
اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس جہنم پر جن فرشتوں کو رکھا گیا ہے وہ بڑے ہی سخت ہے. ولا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. ما امرہم، کسی بھی معاملے میں. ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ کر گزرتے ہیں اس کو جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. تو میرے محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت میں ہر انسان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو اس آگ سے بچانے کا، اور پھر اپنے اہل و عیال، اپنی اولاد کو اس آگ سے بچانا ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنے اہل و عیال کو. اسی قرآن کریم کی آیت کے تناظر میں نے آج کے خطبے کا عنوان تربیت اولاد کے نام سے رکھا ہے. اللہ رب العالمین یہاں پر یہ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہے. میرے محترم سامعین و سامعات، آپ بات کو ذرا غور سے سنیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہے. تو ان نعمتوں میں سے اللہ کی ایک بڑی عظیم نعمت جو ہے وہ اولاد کا ہونا ہے. ہم میں سے اکثریت کو اللہ رب العالمین نے اس نعمت سے نواز رکھا ہے. یہ اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے. دنیا کی رونق، گھر کی رونق، خاندان کی چمک اولاد ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے، سورہ کہف میں فرماتا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی رونق ہے، چمک ہے، دمک ہے، زینت ہے، ڈیکوریشن ہے. اگر کسی انسان کے ہاتھ میں مال اور گھر میں اولاد تو اس کی دنیا میں، اس کی دنیاوی جو ہے وہ زندگی چمکدار ہے، چمکیلی ہے، مزین ہے. لیکن بات کو ذرا غور سے سنیے. جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، جب ہم قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمیں قرآن اولاد کے متعلق دو نظریے دیتا ہے، دو زاویے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. قرآن دو زاویے، دو نظریے اولاد کے بارے میں اللہ رب العالمین پیش کرتا ہے، اور دونوں اپنی جگہ پر بالکل برحق اور صحیح ہے. ایک تو یہ اللہ فرماتا ہے کہ مال و دولت اور اولاد جو ہے یہ دنیاوی زندگی کی رونق ہے، زینت ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. یہ نعمت کے طور پر یہاں ذکر ہوا ہے کہ اگر تم اللہ کا استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہیں مال و دولت اور اولاد سے نوازے گا. یہاں اللہ نے اولاد کو نعمت کے طور پر ذکر کیا ہے. اور جگہ پر دیکھیے، آپ سورہ تغابن میں دیکھیے، وہاں اللہ رب العالمین نے اسی اولاد کو دشمن کا ہے. اور اللہ رب العالمین نے سورہ انفال میں فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. اے لوگوں خبردار، جان لو اس بات کو، أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ تمہاری مال اور تمہارا اولاد یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے. یہاں پر اللہ نے یہ بیان فرمایا. اور سورہ تغابن میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم.
اے ایمان والو، تم میں سے بعض کی بیویاں اور بعض کی اولاد جو ہے وہ تمہاری دشمن ہے، عدو لکم، تمہاری دشمن ہے، فاذروہم، ان سے بچ کے رہنا، ذرا ان سے بچ کے رہنا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو اس نعمت سے نوازا ہے، اگر وہ اولاد فرما بردار ہے، مطیع ہے، دینی تربیت اس میں موجود ہے، اچھے اخلاق ہے، اعلیٰ اخلاق ہے، تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اگر اولاد نافرمان ہو اور اگر اولاد بگڑ جائے تو اس ماں باپ کے لیے اس دنیا میں اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہے۔ اگر اولاد بگڑ جائے، اگر اولاد ہاتھ سے نکل جائے تو اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہے اس کے لیے دنیا کے اعتبار سے۔ تو قرآن کریم میں جہاں پر اولاد کو اللہ نے زینت کہا ہے، چمک کہا ہے، وہی اولاد کو فتنہ بھی کہا ہے، اولاد کو آزمائش بھی کہا ہے، اور اولاد کو دشمن بھی کہا ہے جس سے بچنا چاہیے۔ تو آئیے آج ہم احادیث اور قرآن سے سیکھیں گے کہ وہ اولاد جس کو اللہ رب العالمین نے زینت کہا ہے، جس کو رونق کہا ہے، جس کو ڈیکوریشن اللہ رب العالمین نے اولاد کو قرار دیا ہے، اس اولاد کے لیے اپنے والدین کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر اولاد ہمارے ہاتھ سے نکل جا رہی ہے تو یہ صرف اولاد کی غلطی نہیں ہے، یہ غلطی ہماری خود کی ہے، ہماری خود کی غلطی ہے، ہماری خود کی غلطی ہے، اولاد کی غلطی نہیں ہے۔ ورنہ قرآن اور احادیث صحیحہ سے ہمیں اولاد کی تربیت کے متعلق کیا ملتا ہے؟ یہی ملتا ہے کہ جب آپ کی اولاد اللہ تعالیٰ آپ کو اس نعمت سے نوازے تو سب سے پہلے اللہ کے شکر ادا کرو، اللہ کا شکرانہ کرو، اور اس کی شکر بجا لانے کے لیے اللہ رب العالمین کے نام پر عقیقہ کیجئے، اللہ کے لیے جانور کو ذبح کیجئے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل غلام مرہون بالعقیقہ، کہ ہر بچہ مرہون ہوتا ہے، رہن میں رکھا ہوا، گروی ہوتا ہے عقیقے سے۔ ہم جسے گروی کہتے ہیں، کوئی چیز کسی کے آڈانے رکھتے ہیں، ہمارے مارواڑی میں کہتے ہیں، تو اسی کو عربی میں مرہون کہا جاتا ہے، اسی کو مرہون کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل غلام مرہون بالعقیقہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ مرہون یعنی گروی رکھا ہوا ہوتا ہے عقیقہ کے بدلے۔ تو اللہ تعالی اگر استطاعت اور طاقت ہے تو 7ویں دن، اگر مالی تنگی، کوئی مالی پریشانی آ رہی ہے تو جب چاہے تب عقیقہ ضرور کر لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نواز رکھا ہے، پھر آناکاری کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے لیے شکرانے کے طور پر جانور کو ذبح کرنا، اس کے بعد اچھا نام رکھنا، بچے کا اچھا نام رکھنا، ایسے نام نہیں جن میں شرک کی بو آئے، عبد النبی، عبد الرسول، عبد الکعبہ، یہ مشرکانہ نام ہے، یہ شرکیہ نام ہے، ایسے نام نہ رکھے، نام بہترین سے بہترین نام رکھے۔ اور احادیث میں آتا ہے ان احب اسمائی الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ بہترین نام پسند ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، یہ اللہ کے محبوب نام ہے۔ اب انبیاء کے نام، صحابہ و صحابیات کے نام، لیکن آج ہمارا الگ ہی ٹرینڈ چلا ہے کہ ہمیں اپنے بچے کا نام رکھیں گے، کسی کا بھی نام نہ ہو، ایسا نام رکھیں گے، نیا نام ایسا رکھیں گے تو کسی کا نام نہ ہو، پھر وہ اس کا نام بنا دیتے جو ہے وہ۔ ایک میرے کوئی ملنے والے تھے، اس کو پوچھا کیا نام ہے بچی کا، کیا فیہا ہے، فیہا نام یہ قرآن میں آیا ہے۔ میں نے فیہا کا مطلب کیا آپ جانتے ہو؟ فیہا کا مطلب کیا ہے؟ اس میں میرے قرآن میں فرعون بھی آیا ہے، فرعون کا نام بھی قرآن میں ہے، حامان کا نام ہے، تو پھر اپنے بچوں کا نام حامان اور فرعون رکھو۔
ایسا نہیں، نام اچھے اچھے نام کا انتخاب کرنا چاہیے، نام کا بڑا اثر ہوتا ہے، نام کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ سعید بن مسیب ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان کے دادا کا نام حزن تھا، حزن مانے غمگین، دکھ، درد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حزن کو فرمایا کہ اپنے نام کو بدل دے۔ حزن نے کہا میرے ماں باپ نے نام رکھا ہے، آپ چھوڑ دو نہ رہنے دو۔ چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، رہنے دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میرے دادا کا نام حزن تھا، غمگین اس کے معنی ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے گھروں میں کبھی بھی کوئی نہ کوئی رنج، کوئی نہ کوئی دکھ اور کوئی نہ کوئی درد ہوتا، ہر دم رہتا ہمارے گھر میں۔ کاش کہ میرے دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، اس نصیحت کو مان لیتے اور نام تبدیل کر لیتے۔ بڑے صحابی تھے، بخاری میں ان کی روایت ہے حضرت حزن سے۔ تو نام کا بڑا اثر ہوتا ہے، تو نام عقیقے کے بعد بہترین نام کا انتخاب کرے، اچھے نام کا انتخاب کرے، نام کا اثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو ہے، جب بچہ بولنے لگے تو ہم تو آج کے نئے زمانے کے اس کو نہ جانے کون سے نام سکھواتے ہیں، لیکن جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کی زبان پر توحید ہو، اللہ کا نام ہو۔ وہ جب تتلاتی ہوئی زبان میں اللہ کا نام لے گا، لا الہ الا اللہ کو پکارے گا، اللہ کو کتنا محبوب ہوگا۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ جب کوئی بندہ ہکلاتا ہے، تتلاتا ہے اور جب وہ قرآن کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 اجر دیتا ہے، ایک تو قرآن پڑھنے کا اور دوسرا اس کے ہکلانے کا۔ تو یہ جب پیارا سا بچہ اپنی پیاری سی زبان سے تتلاتا ہوا اللہ کا نام پکارے گا، اللہ کو کتنا پسند آتا ہوگا۔ تو سب سے پہلے جب بولنے لگے تو اسے کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ اس کو سکھائیں، اللہ کا نام سکھائے، اللہ کی توحید سے اسے واقف کرائیں۔ اور پھر صحت بھی بہت ضروری ہے، صحت کا دھیان رکھنا، اس کا خیال رکھنا۔ اسلام میں صحت کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام میں صحت، تندرستی، ہیلتھ آپ صحت میں نہ سمجھے، ہیلتھ کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ اس لیے آپ دیکھو عرب کا دستور تھا کہ جو بچہ پیدا ہو تو اس کو 6 مہینے یا 12 مہینے کے لیے دیہات کی عورتیں ان کو دودھ پلاتی تھی تاکہ بچہ جو دیہاتی طرح مضبوط، شجاعت اور بہادر بنے۔ اور اسی کے چلتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یہی جو ان کا رواج اور جو یہ ان کا دستور تھا، اسی دستور کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ ہے، وہ اسی دستور کے مطابق ہے۔ تو صحت کا خیال رکھنا، جسمانی صحت کا، اور ایک بات اس کا بھی خیال رکھے کہ اپنے بچوں کو شیطانی حملوں سے، جب بچہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر شیطان کی نظر، ایسے ہر انسان کی نظر اس پر لگتی ہے، تو اس کے لیے بچاؤ کریں، اس سے بچوں کو بچائے۔ اسلام کی تعلیم تو دیکھو، ہم نے اسلام کی تعلیم سے ہم ناواقف ہے، ہم نے نہیں دیکھی، ہم نے سیکھی نہیں اسلام کی تعلیم۔ ہم اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے، ابھی آپ کی شادی ہوئی ہے، ازدواجی زندگی میں آپ آئے ہو، اور ازدواجی رشتہ قائم کرنے سے پہلے اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے، نبی نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے کہ ازدواجی زندگی کے تعلق بنانے سے پہلے تمہیں یہ پڑھنا ہے، بسم اللہ اللہم لجن الشیطان، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان مما رزقناہ۔ یہ اسلام نے سکھایا ہے کہ آپ ازدواجی تعلق پیدا کرنے سے پہلے شیطان سے
पनाह मांगे, अल्लाह की पनाह में आ जाएं और अल्लाह से कहे अल्लाह हमें बचाइए शैतान मरदूद से, और हमें बचाइए हमारी उस औलाद को जो बच्चा आने वाला है, जो औलाद हमें तू अता करने वाला है, उस आने वाले बच्चे को भी शैतान से महफूज रखना। अभी बच्चा आया नहीं, उससे पहले ये हमें सिखाया जा रहा है कि अज़दवाजी रिश्ता कायम करने से पहले इस दुआ को पढ़ ले, ताकि आप शैतान से महफूज रहो और आपकी आने वाली नस्ल भी शैतान से महफूज रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासों हसन और हुसैन, बुखारी की रिवायत उठाइए, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों के बिठाते और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते, उईदुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा व शैतानि व हाम्मा व ऐनिल्लाम व मिन कुल्ली ऐनिल्लाम। और दम किया करते थे और उसके बाद कहते कि तुम्हारे दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अपने दोनों बेटों के ऊपर इसी दुआ का दम करते थे, मैं भी तुम्हें दुआ करके और शैतान से तुम्हारी हिफाजत के लिए और लोगों की बदनजरी से तुम्हारे हिफाजत के लिए दुआ पढ़ रहा हूं। आज हमें कोई फिक्र नहीं है, अपने औलाद की कोई फिक्र नहीं है हमें कि शैतान से कैसे बचाया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रात की तारीकी छाने लगती है, मगरिब की नमाज के बाद जब रात का अंधेरा छाने लगता है, तो जब रात का अंधेरा छाने लगता है उस वक्त शैतान के इंतशार का वक्त है। शैतान गलियों में, कोचों में, रास्तों में फैल जाते हैं। अपने दरवाजों को बंद करो और अपने बच्चों को घरों में रखो, ताकि बच्चे जो है ये शैतान से बच सके। उनके अखलाक, वो अखलाक बद को उनके अंदर सिरायत कर जाते हैं, शैतान के अखलाक को, उनकी आदत को अपने अंदर कबूल कर लेते हैं। आज खुदारा बताइए आज हमारे बच्चों का क्या हाल है। अंधेरा छाने के बाद इशा तक हमारे बच्चे गलियों और कूचों में खेलते हुए नजर आते हैं। उनके अंदर अखलाक कहां से आएंगे? अखलाक हसना उनके अंदर कहां से आएंगे? उनके अंदर शैतान ही अखलाक आएंगे। रजीला अखलाक और रजीली सिफात उनके अंदर आएगी, पेवस्त करेगी, क्योंकि हमने अपने बच्चों के बेहतरीन अखलाक और अच्छे अखलाक करने का आज तक हमने इस बात को सोचा भी नहीं सोचा हमने कि हमारे बच्चे रात छाने के बाद गलियों और कूचों में नहीं खेलते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि जब रात छा रही हो, शुरू का जब अंधेरा होता है, उस वक्त शैतान के फैलने का वक्त होता है। अपने घरों के दरवाजों को बंद करें और अपने बच्चों को घरों में रखें। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम उसका उल्टा करते हैं। इस चीज का खास ख्याल रखें कि हम अपने बच्चों को जिस्मानी सेहत का भी उनका ख्याल रखें और शैतान से, नजरे बद से बचने की पूरी फिक्र करें। हम पूरी हम उनकी फिक्र करें। और बच्चों की तरबियत में एक सबसे बड़ी अहम बात है कि बच्चों की तरबियत शुरू से करें। हमारी सबसे बड़ी खता क्या है कि हम शुरू में हर चीज इग्नोर कर देते हैं, हर चीज नजरअंदाज कर देते हैं कि बच्चा है। स्कूल से पेंसिल लाया किसी की, बच्चा है। गाली बक रहा है, बच्चा है। गाली बक रहा है, बच्चा है। झूठ बोल रहा है, बच्चा है। मतलब कोई भी चीज कर रहे हैं हम बच्चा समझ के उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। और यही तो वक्त है, बच्चे को कबूलियत का यही वक्त है। अभी जो हम जिस तरीके से सिखाएंगे वही बच्चा सीखेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप जिंदगी को उठाइए, पढ़िए, आप सीरत को पढ़िए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे हुसैन के साथ जा रहे हैं। एक खजूर पड़ी हुई थी, हज़रत हुसैन ने उठाई और मुंह में डाली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नख थूकिए। क्या आपको पता नहीं है हम आले मोहम्मद वालों के लिए सदका की खजूर, सदका का माल, ज़कात का माल खाना जायज नहीं है, हराम है। अब कंफर्म नहीं था कि वो सदका का हो, लेकिन डाउट था,
شبہ تھا، شک تھا کہ ہو سکتا ہے کسی صدقے اور کسی زکات کا مال گرا ہو، تو فوراً ایک اور صحابی حضرت عمر، وہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، تھالی میں، ایک ہی تھالی میں ہم کھانا کھا رہے تھے، میں کبھی ادھر ہاتھ ڈال رہا تھا، کبھی ادھر ہاتھ ڈال رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام، یہ پیارے بچے، شمل، کھانے کے آداب کو سیکھیے، اقرا بسم اللہ، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیے، کل یمین، اپنے دانے ہاتھ سے کھائیے، اور کل یلی کا، اور اپنے طرف سے کھائیے، ادھر ادھر ہاتھ نہ گھمائیے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں اس کے بعد کبھی بھی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے خلاف نہیں کیا۔ یہ پیار سے سمجھانا، ہاں، اور تربیت میں اس بات کا بھی خیال رہے کہ بچوں سے محبت، پیار، شفقت سے، ڈر ہونا چاہیے، سب سے پہلے اللہ کا ڈر، پھر آپ کا خوف ہونا چاہیے، لیکن سختی نہیں، سختی نہیں۔ بعض والدین اپنے بچوں کو ڈنڈے سے خبر لیتے ہیں، خوب مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، یاد رکھیے وہ بڑے بن کر وہ اولاد باغی بنے گی، باغی بنے گی، اس کو یاد رہے گا وہ چھوٹا تھا تو اس کے سب فیڈ ہو چکا تھا کہ یہ میری ماں مجھے مارتی ہے، مجھے کیسے کیسے مارا ہے، وہ سب کچھ اس کے فیڈ ہوتا ہے۔ اس لیے زیادہ مارنا، سختی کرنا نہیں، بلکہ محبت سے، پیار سے، شفقت سے ان بچوں کے اندر، کیونکہ شفقت سے، محبت سے، پیار سے جو تربیت ہوتی ہے، اس کے جو نتائج اور رزلٹ آپ کو ملے گا وہ آپ کو سختی میں نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے، آپ حدیث کو اٹھائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے نواسے حسن کو چوما، بوسہ لیا، تو ایک صحابی رسول، انہوں نے کہا کیا بوسہ لے رہے ہو؟ میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک بوسہ نہیں لیا کسی کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، کہ جو شخص کسی پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ بچوں سے محبت سے پیش آنا چاہیے، شفقت سے، پیار سے پیش آنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم احمد کی روایت ہے، بڑی جامع روایت ہے، اور اتنی بڑی بات کہہ دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفقہ، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ، جس گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، ادخل علیہم رفقہ، تو ان کے گھر کے اندر اللہ مہربانی کو، شفقت کو، نرمی کو داخل کر دیتا ہے، نرمی کو داخل کرتا ہے۔ باپ نرم مزاج، ماں نرم مزاج، بچے نرم مزاج، بڑے ہی مہربان اور بڑے ہی شفیق اور بڑے ہی نرم مزاج کے سارا پورا گھر ہے، تو سمجھو اللہ تعالیٰ نے بھلائی اتار دی ہے، اللہ تعالیٰ نے خیر کو اس گھر میں اتار دیا ہے۔ اس لیے نرمی سے، شفقت سے، اور بچے ہیں، ان بچے کو ہم پرائز دے کر، کچھ انعام رکھ کر ان کو دین کی طرف راغب کریں، دین کی رغبت دلائیں کہ یہ آپ کو یہ ملے گا، اگر آپ نے یہ کر لیا تو آپ کو، اگر آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی تو آج آپ کو 50 روپے ملیں گے، آج آپ کو یہ پرائز ملے گی، آپ کو سنڈے کے دن یہاں گھمانے لے جاؤں گا، اگر آپ نے ایک ہفتے میں ایک بھی نماز نہیں چھوڑی تو آپ کو وہاں پر لے جاؤں گا، فارم ہاؤس لے جاؤں گا۔ تو اس طرح بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ پرائز دے کر، ابراہیم بن ادم بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب، میں جب بچہ تھا اس وقت کہتے کہ ابراہیم جتنی حدیث زیادہ سنے گا، حدیث جتنی سنے گا، ایک حدیث پر میں 1 درہم دوں گا، میں کہ اس 1 درہم کے پانے کے لیے میں محدثین کے پاس جاتا اور میں کئی ساری حدیثیں سن کر آتا، پھر اپنے والد کو سناتا اور کہتا میں نے اتنی حدیثیں سنی ہے، پھر اتنے درہم میں پاتا۔ یہ اسلام نے، اور یہ اسلام کا طریقہ ہے کہ نرمی سے، محبت سے آپ اپنے اولاد کی تربیت کریں۔ لیکن آج ہمیں نہ اپنی فکر ہے اور نہ اپنے اولاد کی فکر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، ایک بات نوٹ کر لیں کہ آپ نے اعلیٰ تعلیم دے دی، آپ نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر، یا اس کو پی ایچ ڈی کرا دی، بنگلہ گاڑی دے کر اس کی
अच्छे घराने में शादी कर ली, आप समझते हो कि हमने अपना फर्ज अदा कर लिया, हमने अपनी जिम्मेदारी अदा कर ली। बिल्कुल नहीं, आपने जिम्मेदारी, आपने दुनियावी एतबार से अपनी जिम्मेदारी अदा की है। उखरवी एतबार से आपकी जिंदगी, आपका जो आपसे सवाल जो पूछा जाएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलिन अन रायतिही, तुम में से हर एक शख्स जिम्मेदार है और तुमसे तुम्हारी जिम्मेदारी के मुतालिक पूछा जाएगा। आप ये सब दुनियावी देकर आप दुनिया की जिम्मेदारी से सबकदोश हो, लेकिन उखरवी और कल क़यामत वाले दिन की जो जिम्मेदारी है वो ये है कि आप अच्छे आदाब, दीनी तालीम से आरास्ता अपने बच्चों को कर दो और अच्छी तालीम दीनी दिलाकर फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तुनकाहुल मरातु लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा और वली दीनिहा फज़फर लिज़ाति दीन तरिबत यदाक। यहां पर भी निकाह करने में, क्योंकि मां का बड़ा किरदार है औलाद को संवारने में, मां सबसे ज्यादा रहती है, मां का बड़ा किरदार है। इंशाअल्लाह बकिया बात जो होगी वो अगले जुम्मा को इंशाअल्लाह होगी। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही तरबियत करने वाले वालिदैन बनाए और अल्लाह तबारक ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो मुसलमान भाई परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जो बीमार है उनको शिफाए कामिला दाइमा आजिला नसीब फरमाए। खुसूसन हमारे आरिफ भाई मोदी जिनको ऑपरेशन अभी हुआ है, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला दाइमा आजिला मुस्तमिरा अता फरमाए और जल्द शिफायात फरमाए। और जो भी मुसलमान भाई इस दुनिया फानी को छोड़कर चले गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।